پرانی عرب سرزمین میں جہاں ریت کے سمندر پر اونٹوں کے قافلے چلتے اور کھجور کے درخت آسمان سے باتیں کرتے تھے، وہاں ایک بستی تھی جس کا نام وادی ہجر تھا۔ اسی بستی میں ایک غریب مگر دل کا امیر چرواہا رہتا تھا جس کا نام تھا یسری بن حارث۔ یسری کے والدین بوڑھے اور کمزور تھے۔ اس کے باپ کی میراث صرف چند بکریاں اور ایمان کی دولت تھی۔ یسری دن بھر اپنی بکریاں چرا کر شام کو سوکھی لکڑیاں سمیٹتا تاکہ ماں کے لیے چولہا جل سکے۔ ان کے دسترخوان پر اکثر صرف خشک روٹی اور کھجور کے چند دانے ہوتے، مگر یسری کے دل میں شکر کا چراغ جلتا رہتا۔ وہ ہر رات اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا، ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ایک دن یہی بکریاں ہماری قسمت بدلیں گی۔ گاؤں کے امیر لوگ ہنستے اور کہتے، اے یسری، تمہارے خواب ریت کے قلعے ہیں، تمہارے باپ نے بکریاں چرائیں اور تم بھی چراؤ گے۔ یسری بس مسکرا دیتا اور کہتا، عزت اور بادشاہت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ ایک دن چراگاہ میں اس کی ملاقات ایک اجنبی گرد آلود لباس والے بوڑھے سے ہوئی۔ یسری نے اپنی روٹی اسے پیش کی۔ بوڑھے نے دعا دی، بیٹے، تیری سخاوت تجھے بلندی تک لے جائے گی۔ یہ جملہ یسری کے دل میں گونجتا رہا۔ اگلے ہی دن ایک بکری قبیلے کے رئیس کے باغ میں جا گھسی۔ رئیس غضبناک ہوا، کس کی ہے یہ بکری؟ یسری نے سر جھکا کر کہا، یہ میری ہے، نقصان کا بدل دوں گا۔ رئیس نے طنز کیا، غریب چرواہا کیا دے گا؟ اچھا، اپنی سب سے اچھی بکری مجھے دے دو ورنہ قبیلے سے نکال دوں گا۔ یہ وہ بکری تھی جو گھر کے اخراجات کا سہارا تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر یسری نے رسی رئیس کو تھما دی، اگر اس بکری کو لینے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ بکری میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ گاؤں والوں پر خاموشی چھا گئی۔ کسی نے نہ سوچا تھا کہ یسری احتجاج کے بجائے رئیس کی بات مان لے گا۔ وقت گزرا، یسری دن میں بکریاں چرا کر شام کو مزدوری کرنے لگا۔ کبھی کام ملتا، کبھی خالی ہاتھ لوٹتا، مگر والدین کے سامنے کبھی بھوک ظاہر نہ کرتا۔ ایک دن وہ بکریوں کو قریبی جنگل میں لے گیا۔ اچانک خون خوار شیر آیا اور ساری بکریاں ہڑپ کر گیا۔ یسری درخت پر چڑھ کر بے بسی سے دیکھتا رہا۔ اب اس کا آخری سہارا بھی ختم ہو چکا تھا، مگر اس نے والدین سے کہا، اللہ نے لیا ہے تو وہی دے گا، میں آپ کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ اگلے دن وہ بازار گیا۔ ایک بڑے تاجر زہیر بن خالد کو گودام صاف کرنے کے لیے مزدور چاہیے تھا۔ یسری نے فوراً حامی بھر لی۔ کام اتنی صفائی اور ایمانداری سے کیا کہ زہیر نے 2 دینار دیے اور کہا، تم میں امانت اور محنت کی خوشبو ہے، کل قافلے کا مال آ رہا ہے، آ کر میری مدد کرنا۔ یسری نے اگلے دن قافلے کا سامان بھی ترتیب سے رکھا۔ تاجر حیران ہوا، تم عام مزدور نہیں، آج سے میری دکان کی نگرانی تمہارے سپرد ہے۔ چند مہینوں میں یسری نے حساب کتاب میں ایسی مہارت اور سچائی دکھائی کہ زہیر کا منافع کئی گنا بڑھ گیا۔ وہ اسے کارواں کا سردار بنا کر قافلوں کے ساتھ دمشق، بصرہ اور یمن بھیجنے لگا۔ یسری ہر بار سستا اور اعلیٰ مال خرید کر لاتا، حتیٰ کہ زہیر نے کہا، آج سے تم میرے آدھے کاروبار کے مالک ہو۔ یسری نے والدین کے لیے ریت کے ٹیلوں کے بیچ سنگ مرمر کا شاندار گھر بنایا۔ وہی لوگ جو اس کے خوابوں پر ہنستے تھے، اب مدد کے لیے اس کے در پر آتے۔ یسری ہر ضرورت مند کی دل کھول کر مدد کرتا۔ ایک دن دکان پر ایک بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس بھکاری آیا۔ یسری نے پہچان لیا، یہ وہی رئیس تھا جس نے اس کی بکری چھینی تھی۔ رئیس روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، جس دن تمہاری بکری چھینی اس دن سے میرا رزق بھی چھن گیا، میری زمینیں، دولت سب ختم ہو گیا۔ یسری نے اسے گلے لگایا، معاف کیا اور اتنی مدد دی کہ وہ دوبارہ چھوٹا کاروبار شروع کر سکے۔ صبر اور سچائی انسان کو آسمان تک بلند کر دیتے ہیں۔ جو اللہ پہ بھروسہ رکھ کر قربانی دیتا ہے، اس کا رزق وہاں سے آتا ہے جہاں کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ظلم کا انجام ذلت ہے، لیکن ایمان اور خدمت کا صلہ عزت ہے۔
یسری کی کہانی سکھاتی ہے کہ آزمائشیں جتنی بھی سخت ہوں، دل کو کینہ اور انتقام سے پاک رکھو، اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جس کا آپ نے خواب بھی نہ دیکھا ہو۔